دانیل 8واں باب۔ بیلتشیزر بادشاہ کی سلطنت کے تیسرے سال میں مجھ کو ہاں مجھ دانیل کو ایک رویا نظر آئی، یعنی میری پہلی رویا کے بعد، اور میں نے عالم رویا میں دیکھا، اور جس وقت میں نے دیکھا ایسا معلوم ہوا کہ میں قصر سوسن میں تھا جو صوبہ اعلام میں ہے۔ پھر میں نے عالم رویا ہی میں دیکھا کہ میں دریائے اولائی کے کنارہ پر ہوں۔ تب میں نے آنکھ اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ دریا کے پاس ایک مینڈا کھڑا ہے جس کے دو سینگ ہیں، دونوں سینگ اونچے تھے لیکن ایک دوسرے سے بڑا تھا، اور بڑا دوسرے کے بعد نکلا تھا۔ میں نے اس مینڈے کو دیکھا کہ مغرب و شمال و جنوب کی طرف سینگ مارتا ہے، یہاں تک کہ نہ کوئی جانور اس کے سامنے کھڑا ہو سکا اور نہ کوئی اس سے چھڑا سکا، پر وہ جو کچھ چاہتا تھا کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ بہت بڑا ہو گیا۔ اور میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک بکرا مغرب کی طرف سے آ کر تمام روئے زمین پر ایسا پھرا کہ زمین کو بھی نہ چھوا، اور اس بکرے کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک عجیب سینگ تھا، اور وہ اس دو سینگ والے مینڈے کے پاس جسے میں نے دریا کے کنارے کھڑا دیکھا آیا اور اپنے زور کے قہر سے اس پر حملہ آور ہوا۔ اور میں نے دیکھا کہ وہ مینڈے کے قریب پہنچا اور اس کا غضب اس پر بھڑکا، اور اس نے مینڈے کو مارا اور اس کے دونوں سینگ توڑ ڈالے، اور مینڈے میں اس کے مقابلہ کی تاب نہ تھی۔ بس اس نے اسے زمین پر پٹک دیا اور اسے لتاڑا، اور کوئی نہ تھا کہ مینڈے کو اس سے چھڑا سکے۔ اور وہ بکرا نہایت بزرگ ہوا، اور جب وہ نہایت زور آور ہوا تو اس کا بڑا سینگ ٹوٹ گیا، اور اس کی جگہ چار عجیب سینگ آسمان کی چاروں ہواؤں کی طرف نکلے، اور اس میں سے ایک چھوٹا سینگ نکلا جو جنوب اور مشرق اور جلالی ملک کی طرف سے نہایت بڑھ گیا، اور وہ بڑھ کر اجرام فلک تک پہنچا۔ اس نے بعض اجرام فلک اور ستاروں کو زمین پر گرا دیا اور ان کو لتاڑا، بلکہ اس نے اجرام کے فرمان روا تک اپنے آپ کو بلند کیا، اور اس نے دائمی قربانی کو چھین لیا اور اس کا مقدس گرا دیا، اور اجرام خطا کاری کے سبب سے دائمی قربانی سمیت اس کے حوالہ کیے گئے، اور اس نے سچائی کو زمین پر پٹک دیا، اور وہ کامیابی کے ساتھ یوں ہی کرتا رہا۔ تب میں نے ایک قدسی کو کلام کرتے سنا، اور دوسرے قدسی نے اسی قدسی سے جو کلام کرتا تھا پوچھا کہ دائمی قربانی اور ویران کرنے والی خطا کاری کی رویا جس میں مقدس اور اجرام پائمال ہوتے ہیں کب تک رہے گی؟ اور اس نے مجھ سے کہا کہ 2300 صبح و شام تک، اس کے بعد مقدس پاک کیا جائے گا۔ پھر یوں ہوا کہ جب میں دانیل نے یہ رویا دیکھی اور اس کی تعبیر کی فکر میں تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے کوئی انسان صورت کھڑا ہے، اور میں نے اولائی میں سے آدمی کی آواز سنی جس نے بلند آواز سے کہا کہ اے جبرائیل، اس شخص کو اس رویا کے معنی سمجھا دے۔ چنانچہ وہ جہاں میں کھڑا تھا نزدیک آیا، اور اس کے آنے سے میں ڈر گیا اور منہ کے بل گرا۔ پر اس نے مجھ سے کہا اے آدمزاد، سمجھ لے کہ یہ رویا آخری زمانہ کی بابت ہے۔ اور جب وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا میں گہری نیند میں منہ کے بل زمین پر پڑا تھا، لیکن اس نے مجھے پکڑ کر سیدھا کھڑا کیا اور کہا کہ دیکھ، میں تجھے سمجھاؤں گا کہ قہر کے آخر میں کیا ہوگا، کیونکہ یہ امر آخری مقررہ وقت کی بابت ہے۔ جو مینڈا تو نے دیکھا اس کے دونوں سینگ مادی اور فارس کے بادشاہ ہیں، اور وہ جسیم بکرا یونان کا بادشاہ ہے۔ اس کی آنکھوں کے درمیان کا بڑا سینگ پہلا بادشاہ ہے، اور اس کے ٹوٹ جانے کے بعد اس کی جگہ جو چار اور نکلے وہ چار سلطنتیں ہیں جو اس کی قوم میں قائم ہوں گی، لیکن ان کا اقتدار اس کا سا نہ ہوگا، اور اس کی سلطنت کے آخری ایام میں جب خطا کار لوگ حد تک پہنچ جائیں گے تو ایک ترش روح اور رمز شناس بادشاہ برپا ہوگا۔ یہ بڑا زبردست ہوگا لیکن اپنی قوت سے نہیں، اور عجیب طرح سے برباد کرے گا اور برومند ہوگا اور کام کرے گا، اور زوراوروں اور مقدس لوگوں کو ہلاک کرے گا، اور اپنی چترائی سے ایسے کام کرے گا کہ اس کی فطرت کے منصوبے اس کے ہاتھ میں خوب انجام پائیں گے، اور دل میں بڑا گھمنڈ کرے گا، اور صلح کے وقت میں بہتیروں کو ہلاک کرے گا۔ وہ بادشاہوں کے بادشاہ سے بھی مقابلہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا، لیکن بے ہاتھ ہلائے ہی شکست کھائے گا۔ اور یہ صبح و شام کی رویا جو بیان ہوئی یقینی ہے، لیکن تو اس رویا کو بند کر رکھ، کیونکہ اس کا علاقہ بہت دور کے ایام سے ہے۔ اور مجھ دانیل کو غش آیا، اور میں چند روز تک بیمار پڑا رہا۔ پھر میں اٹھا اور بادشاہ کا کاروبار کرنے لگا، اور میں رویا سے پریشان تھا لیکن اس کو کوئی نہ سمجھا۔ آمین۔